محمد خواص سے 5 شعر پیش کروں مولانا خامر کے جو نغمہ من کنت مولا میں تھا وہ ترنم بھول گئے جو نغمہ من کنت مولا میں تھا وہ ترنم بھول گئے جو نغمہ من کنت مولا میں تھا وہ ترنم بھول گئے کس طرح پڑھو گے اب کلمہ تم طرز تکلم بھول جو نغمہ من کنت مولا میں تھا وہ ترنم بھول گئے کس طرح پڑھو گے اب کلمہ تم طرز تکلم بھول گئے کس طرح پڑھو گے اب کلمہ تم طرز تکلم بھول گئے بیکار کی باتیں یاد رہیں اور غار کی باتیں یاد رہیں بیکار کی باتیں یاد رہیں اور غار کی باتیں یاد رہیں تلواروں کے سائے میں سونا کس طرح بھلا تم تلواروں بیکار کی باتیں یاد رہیں اور غار کی باتیں یاد رہیں تلواروں کے سائے میں سونا کس طرح بھلا تم بھول گئے تلواروں کے سائے میں سونا کس طرح بھلا تم بھول گئے اور شیخ اللہ میں پیش کر رہا ہوں کہ کوثر کا ملے گا جام تمہیں کیوں آیا خیال خام تمہیں کوثر کا ملے گا جام تمہیں کیوں آیا خیال خام تمہیں ساقی کا پتہ معلوم نہیں اور میں گدے خم بھول کوثر کا ملے گا جام تمہیں کیوں آیا خیال خام تمہیں ساقی کا پتہ معلوم نہیں اور میں کدے خم بھول گئے ساقی کا پتہ معلوم
بیکار کی باتیں یاد رہی اور غار کی باتیں یاد رہی، تلواروں کے سائے میں سونا کس طرح بھلا تم بھول گئے، تلواروں کے سائے میں سونا کس طرح بھلا تم بھول گئے، جو جانتے تھے خود کو رستم خیبر کی فضا میں تھے گمسم، جو جانتے تھے خود کو رستم خیبر کی فضا میں تھے گمسم، اصحاب نبی ڈرے مارے اور صافی مردم بھول گئے، جو جانتے تھے خود کو رستم خیبر کی فضا میں تھے گمسم، اصحاب نبی ڈگے مارے اور صافی مردم بھول گئے، اصحاب نبی ڈگے مارے اور صافی مردم بھول گئے۔ ممنون آپ حضرات کی سماعتوں کا، یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں گے۔ اصحاب نبی ڈگے مارے اور صافی مردم بھول گئے، قرآن جو تم نے حفظ کیا اچھا ہی کیا، اچھا ہی کیا، قرآن جو تم نے حفظ کیا اچھا ہی کیا، اچھا ہی کیا، اعلان غدیر خم لیکن افسوس میاں تم بھول گئے، اعلان غدیر خم لیکن افسوس میاں تم بھول گئے۔ مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں کہ ہنسنے کے لیے روتے ہی رہے، ہنسنے کے لیے روتے ہی رہے، قسمت کا گلہ کرتے ہی رہے، ہنسنے کے لیے روتے ہی رہے، قسمت کا گلہ کرتے ہی رہے، جو ہنس نہ سکے خم میں رضوی وہ لوگ تباسم بھول شاعر حجت اصل محترم علامہ علی صاحب نہایت مرثر کلام بارگاہ مولا میں پیش کر رہے تھے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آپ کے اہل بیت اطہار علامہ علی صاحب کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ حضرات سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نقطۂ نظر کی خدمت میں ہر اہتمام پیش کرنے سے قبل
بنیان کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں اظہار تشکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے شرکت فرمائی اور آپ سے ادب گزارش کر کے اس سلسلے کی دوسری محفل کل اسی حسینیہ میں شب 9 بجے منعقد ہوگی، اس میں بھی شرکت فرما کر حدیث کمیٹی کو ممنون فرمائیں۔ آئیے بغیر کسی تنقید کے میں گزارش کروں گا شاعر مصر مقال حضرت میر محمد علی نجوی وفا صاحب کی خدمت میں کہ وہ آیا اور اپنا کلام پیش کرے۔ وفا صاحب کی سیرت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند علیہ صلوات پڑھے آپ سب۔ آپ تمام کی خدمت میں نماز قدیر اور جشن قدیر کا معروضہ ہے۔ مسجد حرام میں 11 بجے 11:30 بجے دن نماز و عمل کا آغاز ہوگا اور 12:30 بجے جشن کا آغاز ہوگا۔ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ شرکت فرما کر ممنون فرمائیں۔ محمد علی وفا صاحب اپنا کلام پیش کریں گے۔ ایک اور صلوات پڑھے آپ سب۔ چار مصرے اور ایک چھوٹے بھائی کی منقبت آپ ذرا خدمت پیش کرنا۔ ایک صلوات اور کیسے کنکر نبابلوں کی منخاروں میں تھے، کیسے کنکر بابلوں کی منخاروں میں تھے، ارے ہو کے بھوسی اب رہے کا خاک پر لشکر گرا، ہو کے بھوسی اب رہے کا خاک پر لشکر گرا، رہ گیا تھا شاید کنکر فضاؤں میں وفا، رہ گیا تھا شاید کنکر فضاؤں میں وفا، ارے بن کے پتھر خم کے میدان میں وہ حارس پر یہ بہت قدیم منقبت ہے، مگر یہاں میں شاید مجھے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، اس لیے عرض کر دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ علی کا نقش پا ہے اور میں ہوں، علی کا نقش پا ہے، علی کا نقش پا ہے اور میں ہوں، ارے جنا کا راستہ ہے اور میں ہوں، علی کا نقش پا ہے اور میں ہوں، جنا کا راستہ ہے اور میں ہوں، شرس کرم اللہ فائز کا نماز عشق حیدر پڑھ رہا ہوں، نماز عشق حیدر پڑھ رہا ہوں، ارے تصور میں خدا ہے اور میں نماز
نماز عشق حیدر پڑھ رہا ہوں، ہر تصور میں خدا ہے اور میں ہوں، در حیدر پر صدقہ بٹ رہا ہے، ہجوم انبیاء ہے اور در حیدر پر صدقہ بٹ رہا ہے، ہجوم انبیاء ہے اور میں ہوں، ہجوم انبیاء، یہ تصور صاحب کی زمین ہے، تصور رہی سر، ہجوم انبیاء اور میں ہوں، شعر دیکھیں گے، ہے وقت نظر دامن علی کا، ہے وقت نظر دامن علی کا، بڑی ٹھنڈی ہوا ہے وقت نظر دامن علی کا، بڑی ٹھنڈی ہوا ہے اور میں ہوں، ہمیں دورہ سمجھ مت مجھ کو تنہار، میرا مشکل کشا ہے اور میں ہوں، میرا مشکل کشا ہے۔ یہ آخری دو شعر دیکھیں، فرشتے ہیں لحد ہے اور سکون ہے، فرشتے ہیں لحد ہے اور سکون ہے، ثنائے مرتضیٰ ہے، فرشتے ہیں لحد ہے اور سکون ہے، ثنائے مرتضیٰ ہے۔ اور آخری شعر ہے، تصور کو خدا در حیدر پر صدقہ بٹ رہا ہے، ارے ہجوم انبیاء ہے اور میں ہوں، ہجوم انبیاء ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، کلی خبر بین کلی علی 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 علی، شہر شہر کلی کلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صفدری یا علی، نعرہ خیبری یا علی، نعرہ خسرو امیر کائنات علی بن ابی طالب، بلند سے بلند تر نماز عشق حیدر پڑھ رہا ہوں، اور تصور میں خدا ہے اور میں ہوں،
सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ तसव्वुर को खुदा रखे सलामत। अरे नजफ करबला है और फरिश्ते हैं लहद है और सुकून है सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ तसव्वुर को खुदा रखे सलामत। नजफ करबला दुआ कीजिए मौलाना हमारे लिए कि ये सब जो है आइंदा साल या इस साल जल्द से जल्द ज़ियारत से मुशर्रफ हों। आप करीब तसव्वुर को खुदा रखे सलामत। नजफ करबला है और मैं हूँ मर्तबा वफा از مہدتا ہنگام محشر وفا از مہدتا ہنگام محشر ارے دعائے فاطمہ شاعر مسلمات میر محمد علی جزوی مفاصلہ اور مدرسہ کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات دعائیہ چار مصروں کے ساتھ منتقل کو کہتا ہے کہ چین دنیا میں ملے راحت اخرى مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاس ہے دلی حاضر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ نہ جائے۔ آئیے حضرات میں تدبر جرام سے گزارش کروں گا مجد الاسلام مولانا سے کروائیں اور اپنی تقریر اور دعائی کلمات سے نوازیں۔ آپ تمام سے تقریر کا گزارش کروں گا کہ کچھ منٹ اور آپ تشریف رکھیں کہ بلند ترین علیہ صلوات پڑھے آپ۔ صلوات بآواز بلند زیادہ زحمت آپ لوگوں کو نہیں دینی ہے، محفل تقریباً تمام ہو چکی ہے، بس چونکہ اور نثر کے اندر اور نثر کی محفل ہوتی ہے تو بہرحال نظم اور نظم کو نثر کو رکھا جاتا ہے اس لیے تاکہ تبرک کے لیے، تو اسی تبرک کو چکھنے کے لیے میں آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ دامن وقت میں اور گنجائش نہیں ہے، لہذا بہت ہی اہم نکات کو چھاڑتے ہوئے میں انشاءاللہ تقریر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفة حد محدود ولا نعت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام
على النبي المكي الأمي القرش الهاشم الطهي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن أمه وأخيه وزيره وسيه مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم قول أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عید غدیر کی آپ تمام کو میں آج چونکہ شب عید غدیر ہے لہذا سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہنیت و تبریک پیش کرتے ہوئے آپ تمام کے عید غدیر کی مناسبت سے تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں. مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو ہے کہ جیسا کہ اس آیہ کریمہ کو میں نے سنہ مسقن قرار دیا ہے کہ جو عید غدیر سے بہت ہی مخصوص ہے، جس کے اندر خداوند عالم مولا کائنات کی ولایت، مولا کائنات خلافت کے سلسلے میں حضور اکرم سے کہہ رہا ہے. اور دیکھیں غور کریں کہ خداوند عالم کا جو لب و لہجہ ہے، عام طور سے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کو دیکھتے ہیں تو خداوند عالم اپنے رسول سے، اپنے نبی سے بہت ہی پیار سے گفتگو کرتا ہے، بہت ہی احترام سے کلام کرتا ہے. جب تخاطب کرتا ہے، جب مخاطب کرتا ہے تو کبھی طٰہٰ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کبھی یاسین کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے. مگر عزیزان گرامی، آج کیا بات ہے کہ اللہ کا رسول، آج کیا بات ہے کہ جب خداوند عالم اللہ کے رسول سے مخاطب ہو رہا ہے تو لہجہ الگ ہے، لہجہ اس طریقے سے ہے، تہدید بھرا لہجہ ہے، اور اس طریقے سے خداوند عالم گفتگو کر رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جس کے حکم دیا گیا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اے محمد اگر تم نے یہ پیغام کو نہ پہنچایا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ تم نے کسی بھی کار رسالت کو انجام نہ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو مولا کائنات کی ولایت کا جو حکم خداوند عالم نے دیا تھا کہ رسول اکرم کی تمام زحمتیں، تمام مشقتیں، تمام دین کے سلسلے میں جتنی بھی مشکلات برداشت کی تھی، 23 سال کی تمام زحمتیں ایک طرف، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ایک طرف. اسی سبب تھا، یہی سبب تھا کہ جو قرآن کے اندر خداوند عالم نے جو اہتمام کیا ہے تو بہت ہی زبردست اہتمام کیا ہے. کس طریقے سے اہتمام کیا ہے کہ دیکھیں خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ کے سلسلے میں القاب سے مخاطب ہوا ہے، القاب کا استعمال کیا ہے. مگر آپ دیکھیں غور کریں قرآن کریم کے اندر 2 جگہ ہے جہاں پر خداوند عالم نے اپنے رسول کو جب مخاطب ہوا تو کیا کہا، یا ایھا الرسول. جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں تو کبھی یا ایھا النبی کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں مزمل کہا. سبب کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 2 ہی جگہ ہے جہاں پر خداوند عالم نے یا ایھا الرسول کہا ہے. غور کیجئے 2 جگہ کون سی ہے خداوند عالم نے. ایک تو میدان غدیر میں جب مولا کائنات کی محبت، جب مولا کائنات کی ولایت، مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کرنا تھا، جب مولا کائنات سے محبت کا اظہار کرنا تھا تو اس وقت خداوند عالم نے ایھا الرسول کہا ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات کے دشمنوں سے، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا تھا، اس وقت یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کیا ہے. سبحان اللہ.
یا یہ رسول سے مخاطب ہوا ہے خداوند عالم. کیوں؟ تاکہ دنیا جان لے کہ علی کی فضیلت کیا ہے. جب بھی خداوند عالم علی سے اظہار محبت کرتا ہے دو ہی مقامات ہے. جب اظہار محبت کرنا تھا تو اس وقت کہا یا یہ رسول، اور اسی طریقے سے جب اظہار نفرت کرنا تھا علی کے دشمنوں سے تو اس وقت کہا یا یہ رسول. تو دیکھیں اب آیت کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم، یا ایھا رسول بلغ. یہاں پر بھی چھوٹی سی گفتگو ہے کہ خداوند عالم نے جو یہاں پر کہا ہے بلغ کہا ہے، ابلغ نہیں کہا ہے. ماشاءاللہ حیدرآباد کا مجمع ہے، علماء فضلاء آتے جاتے رہتے ہیں. عربی سے ماشاءاللہ سامعین کی سنتے سنتے کافی واقفیت ہو گئی ہے، اور کیوں کر نہ ہو، چونکہ حیدرآباد ہے، گہوار علم و ادب ہے. یہاں کے لوگ عربی زبان نہیں جانیں گے، یہاں کے لوگ فارسی زبان نہیں جانیں گے، یہاں کے لوگ ادب سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ تو دیکھیں عزیزان گرامی کہ یہاں خداوند عالم نے ابلغ نہیں کہا ہے، خداوند عالم نے کہا بلغ کا لفظ کہا ہے. اور اس لفظ کو بھی دیکھ لیں آپ، اس لفظ پہ بہت ہی ایک لطیف اشارہ کرنا ہے کہ خداوند عالم نے ابلغ نہیں کہا ہے. ابلغ کیا ہوتا ہے؟ ابلغ کا مطلب کیا ہے؟ ابلغ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں ابلغ السلام الی ضیاء عباس، ابلغ السلام، کسی کے پاس بھی اگر مجھے سلام پہنچانا ہو، ایک مرتبہ پہنچانا ہو، تو میں کہوں گا کہ ابلغ السلام انی، کہ میرا سلام ان تک پہنچا دیجئے. مگر عزیزان گرامی خداوند عالم نے اس آیت کے اندر ابلغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ بلغ کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ دیکھو ابلغ اور بلغ میں فرق ہے. جو کسی فعل کے اوپر ایک مرتبہ دلالت کرے اسے ابلغ کہتے ہیں، اور وہ جو کسی فعل کے اوپر مسلسل بار بار دلالت کرے اسے بلغ کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اے رسول دیکھو، علی کی ولایت کا اعلان ایک بار نہیں کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے. صلوات پر محمد و علیہ. اور ایک اسی کے ساتھ میں بہت ہی لطیف سا نقطہ ہے، غور کیجیے. کیا ہو سکتا کہ نئی بات ہو، غور کیجیے اسی لفظ بلغ کے اوپر کہ خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر کہیں پر بھی لفظ استعمال نہیں کیا ہے. غور کریے، جانیے مولا کائنات اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو، کہ آپ کے والد محترم کا کیا رتبہ تھا. لاکھ دنیا کہتے رہے معاذ اللہ معاذ اللہ، مگر مولا کائنات کے والد کا وہ رتبہ تھا خداوند عالم کی نگاہ میں. عزیزان گرامی، یہ خداوند عالم نے جو آئے غدیر کے اندر جو بلغ کا لفظ رکھا ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ آئے کہاں سے؟ یہ کون سا لفظ ہے؟ خداوند عالم کو یہ لفظ کیوں پسند آ گیا؟ عزیزان گرامی، روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب دعوت ذو العشیرہ کا حکم ملا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول آپ اپنے رشتہ داروں کو جمع کیجئے. جمع کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، انذار کیجئے. روایتوں میں واقع آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، فقط ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تمام رشتہ داروں کو جمع کیا گیا، 3 دن تک کھانا کھلایا گیا، 3 دن تک شرارتیں ہوتی گئی. جس وقت میں رسول چاہتے ہیں کہ کچھ بیان کرے، فوراً کوئی نہ کوئی شور کرتا، کوئی ہنگامہ کرتا، لوگ منتشر ہو جاتے. جب 3 دن گزر چکے، جب 3 دن گزر جانے کے بعد جناب ابو طالب ایک مرتبہ آتے ہیں. محفل میں آنے کے بعد جیسے کوئی شور کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فوراً کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. قم سیدی و مولائی، اے میرے بیٹے، اے میرے سید و سردار، کھڑے ہو جاؤ. بلغ رسالات ربک. سلام محمد. دعوت ذو العشیرہ میں جہاں پر مولا کائنات کے والد نے کہا تھا اے میرے بیٹا قم، کھڑے ہو جاؤ. سیدی و مولائی، اے میرے بیٹا، سید و سردار، میرے مولا، بلغ رسالات ربک، پہنچا دیجیے اپنے رب کی طرف سے جو پیغام دیا گیا تھا. عزیزان محترم، یہ وہ جو لفظ تھا تو دعوت ذو العشیرہ کے اندر مولا کائنات کے والد جناب علی ابن ابی طالب نے استعمال کیا تھا. خداوند عالم کو اتنا پسند آیا کہ خداوند عالم نے اعلان نبوت کے لیے، اعلان ولایت کے لیے اسی لفظ کو رکھ دیا ہے.
یہ وہ ہے جناب ابو طالب کی فضیلت کہ خداوند عالم نے جناب ابو طالب کے زبان سے ہونٹوں سے جو جملے لکھے اس کو قرآن کی زینت بنا دی. فقط زینت ہی نہیں بنا دی، تا قیامت تک آنے والے مسلمانوں یاد رکھ لو ابو طالب وہ ہے کہ جس کے زبان سے جملے نکل جائے تو خداوند عالم تا قیامت تک آنے والوں کے لیے بتا رہا ہے تم لا کہتے رہو معاذ اللہ کافر تھے، مگر ابو طالب کے منہ سے زبان سے نکلے ہوئے جملے تا قیامت تک ہر سال تمہیں بتاتے رہیں گے یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بہت ہی لطیف نقطے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آپ یہ ماں کیا ہے. یہاں پر جو ماں تو لفظ استعمال ہوا ہے ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، وہ کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. ماں کے اوپر غور کیجئے. لفظ ماں عربی زبان کے اندر جو آتا ہے وہ انون کے لیے آتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کون ہے. یہاں پر بھی جو ماں استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے. یہاں پر ماں جو ہے اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا تھا. عزیزان محترم غور کیجئے کہ حضور اکرم کہاں پر ہے. 18 غدیر کے دن میدان غدیر میں ہیں، جوفا سے قریب میں ہیں، وہاں پر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت حضور اکرم اعلان کر رہے ہیں اس وقت سے مولا جو ہے کائنات کے مولا ہوتے، مگر نہیں. عزیزان محترم یہ جو ماں جو بتا رہا ہے کہ یاد رکھو علی جو ہے 18 غدیر سے علی کو مولا نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ جب سے دنیا ہے، بلکہ دنیا سے پہلے عالم زر سے خداوند عالم نے مولا کائنات کو مومنین کا مولا بنایا ہے. وہی وہ ماں اشارہ کر رہا ہے اے رسول پہنچا دیجئے اس چیز کو ما انزل الیک من ربک جو تیرے رب نے نازل کر دیا تھا. صلوات محمد انزل الیک من ربک. ایک دو نقطے آپ کی ذہن تمام. ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ کہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا تھا، یعنی مولا کائنات کی ولایت، مولا کائنات کی خلافت کہ جو یہاں سے نہیں بلکہ آسمان پر، جہاں پر آسمان پر عہد و پیمان لیا گیا تھا. اور یہ وہ مولا کائنات ہی کی ولایت تھی کہ جب مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین کہ جو قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، سوال کیا تو اس وقت مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جس وقت اللہ کا نبی چرخ چہارم پر گیا تھا وہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم سے پہلے 1,40,00,000 انبیاء تمام کے تمام موجود تھے. جناب جبرائیل نے اذان دی، اقامت دی. حضور اکرم سے جبرائیل نے کہا کہ آپ پیش امامی کیجئے. حضور اکرم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد حضور اکرم نے نماز پڑھائی. تمام کے تمام انبیاء موجود ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم تک جتنے بھی انبیاء تھے تمام کے تمام انہی انبیاء کے صفوں میں جناب آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، ادریس بھی ہے، تمام کے تمام انبیاء موجود ہے. جب نماز ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ اے رسول پوچھئے ان سے کہ ان کو جو خداوند عالم نے نبوت عطا کی ہے، رسالت عطا کی ہے، کس بات پر عطا کی ہے. تو ایک مرتبہ حضور اکرم نے کہا کہ آپ لوگ بتاؤ کہ جو آپ لوگوں کو نبوت عطا کی گئی ہے، رسالت عطا کی گئی ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو سب لوگ کہنے لگے اقررنا واشہدنا بان لا الہ الا اللہ. سب نے اقرار کیا اور شہادت دی کہ ہم نے اللہ کی توحید کی گواہی دی. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اور ہم نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ أَخِيكَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ جب ہم نے اللہ کی گواہی دی، اللہ کے توحید کی گواہی دی، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی امیر المومنین ان کی ولایت و خلافت کی گواہی دی، تو خداوند عالم نے ہمیں عہدے منصب خلافت، عہدے منصب رسالت و نبوت عطا کی ہے. تو عزیزان
عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات کی وہ ولایت ہے کہ جس کا انبیاء نے اقرار کیا تو ان کو نبوتیں ملی، رسولوں نے اقرار کیا تو رسولوں کو رسالت ملی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک بات ہے، حضور اکرم نے تو اقرار نہیں کیا تھا۔ غور کیجیے عزیزان محترم، بہت ہی لطیف نقطہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے اقرار کیا تھا، شہادت دی تھی اللہ کے توحید کی، رسول کے نبوت کی، مولا کائنات کی ولایت کی، مگر حضور اکرم نے تو اقرار نہیں کیا تھا۔ لہذا ہمیں انبیاء ما سبق سے کیا تعلق؟ ہم تو نبی کے امتی ہے، نبی کے کلمہ کو ہے، ہم کو نبی سے تعلق ہے، ہمارا نبی سے تعلق ہے۔ انبیاء ما سبق نے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کیا تھا، اسی وجہ سے ان کو نبوت خلافتیں ملی، لیکن حضور اکرم نے تو مولا کائنات کی ولایت و خلافت کا اقرار نہیں کیا تھا، گواہی نہیں دی تھی جیسا کہ ان کا کہنا ہے۔ لہذا حضور اکرم نے اقرار نہیں کیا تھا، مگر عزیزان محترم ان کی بات صحیح ہے، درست ہے۔ بے شک 1,24,000 انبیاء نے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کیا تھا، جس کی وجہ سے رسولوں کو رسالت ملی، جس کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملی، مگر عزیزان محترم اسی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر تم نے اس عہدے کو نہ پہنچایا، اس خلافت کو نہ پہنچایا، تو تم نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اب دونوں جملوں کو ملا کے وہاں پر تمام انبیاء کو، تمام نبیوں کو رسالت ملی مولا کائنات کی وجہ سے، وہاں پر تمام رسولوں کو رسالت ملی مولا کائنات کی وجہ سے، مگر حضور اکرم کی رسالت بچی مولا کائنات کی ولایت سے۔ اگر ولایت اعلان نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر تمام کو نبوتیں ملی، رسالتیں ملی مولا کائنات کی ولایت کے قرار سے، اور آخری حضور کی نبوت بچی، رسالت بچی مولا کائنات کی ولایت کے اعلان سے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، صاحب بتا رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے کار ولایت اعلان مولا کائنات نہ کیا ہوتا تو ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ نے کوئی کار خیر انجام نہیں دیا۔ آخری نقطہ اور اس کے بعد ختم دعا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو خداوند عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 3 آیتیں پائی جاتی ہے، ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ کیا نازل کیا گیا ہے؟ ولایت مولا کائنات کو۔ خداوند عالم اسی سورے کے اندر، سورہ مائدہ کی 44ویں آیت، 45ویں آیت اور اس کے بعد 46ویں آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اسی سورہ مائدہ کے اندر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کہ جو خداوند عالم کی طرف سے جو احکام نازل کیے گئے ہیں اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کہ جو خداوند عالم کی طرف سے جو احکام نازل کیے گئے ہیں اگر اس پہ عمل نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ کہ جو خداوند عالم کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے اگر اس کا اقرار نہ کیا، اس کو نہ مانا تو وہ فاسق ہے۔ اسی طریقے سے تیسری آیت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ عزیزان محترم غور کیجئے کہ ایک چیز ہے کہ جو خداوند عالم کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے جو چیز میں نے نازل کی ہے اگر تم نے اس کا اقرار نہ کیا، اگر تم نے اس کو نہ مانا، اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو تم کافر ہے، تم منافق ہے، تم فاسق ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مولا کائنات کی ولایت کا جس وقت اعلان ہوا کون فاسق تھا، کون منافق تھا، کون ظالم تھا، مگر تا قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ آیتیں بتا رہی ہے کہ جس
کسی نے بھی خداوند عالم کی طرف سے مولا کائنات کی ولایت و خلافت جو نازل کی گئی ہے، جس نے بھی اس کا اقرار کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، مگر جن لوگوں نے مولا کائنات کی جو خداوند عالم کی طرف سے نازل کی گئی ولایت جس کسی نے بھی انکار کیا ہے تا قیامت تک کے لیے وہ کافر بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ منافق بھی ہے۔ آئیے میں بس اللہم بحق فاطمہ و بیہا و بعلیہا و بنی و صدر المستودف یبیال دماحات امیر اے خدایا اس ذکر قلیل کو تو ہم سے قبول فرما، اے خدایا حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دینی مقاصد کو بلا، اے خدایا قدیر قم کے جو بھی ارکان ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اے خدایا ہم میں جو لوگ پریشان حال ان کو پریشانی کو دور فرما، اے خدایا جہاں کہیں بھی شیان حیدر قرار کورونا کی وجہ سے یا دیگر امراض کی وجہ سے مریض علیل خدا نے شفاء کامل عاجلہ، اے خدایا تیری بارگاہ اتنے سارے ہاتھ بلند خدایا، اتنے سارے ہاتھ تیری بارگاہ بلند ہے، شب غدیر ہے، عید غدیر خدایا، ان ہاتھوں پر رحمت برکت نازل فرما، اے خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ شب عید غدیر ہے تو ہمیں عیدی میں اپنے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے طور پر عطا فرما، اور ہم سب کو آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا صاحب شہداء کربلا، حسن سید مولا یا ابا الفضل العظمى المؤمنین المسلمین، لعن اللہ امة قتل لعن اللہ امة